ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں تمہارا یقین۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کوئی آدمی تمہیں گرین کارڈ کیوں دلوا رہا ہے؟ کوئی تمہارے لیے لندن جیسے شہر میں فلیٹ لے رہا ہے اور تمہارے لیے 1.5 کروڑ خرچ کر رہا ہے، تمہیں گاڑی دلوا رہا ہے، تم پر ہر طرح سے پیسہ لٹا رہا ہے۔ کوئی ایک مرد کسی عورت کے پیچھے عقل سے اتنا پیدل کیسے ہو سکتا ہے؟ زینا نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہاں زدگی تھی۔ شوہر ہے وہ میرا، وہ مجھے محفوظ کر رہا ہے۔ غریب ہوتا تو کسی اور طریقے سے کرتا، امیر ہے اس لیے مختلف طریقہ کار ہے۔ کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے لاجک چاہیے ہوتا ہے۔ مریم نے نوٹ کیا، اس نے مہدی کے لیے ایک بار بھی تھا استعمال نہیں کیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس سے مایوس ہوا تھا۔ تمہاری ساری گفتگو میں محبت، شوہر، احساس ہے، اور یہ سب سے بڑی بکواس ہے۔ تمہارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اس کے پاس تھے، موجود دور کے خوبصورت الفاظ، گول جگر، انتقام، بے وفائی، پیسہ، لالچ۔ اس کے پاس ہر وہ لفظ ہے جو آج کل انسان کے پاس آس پاس ہے، اور تمہارے پاس وہ ہے جو ریئر ہے۔ تم سے کوئی ریلیٹ نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا یقین نہیں کر سکتا۔ اسے کمرے کے باہر دیکھا، گیس گمبھیر تھا، تھانے میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے مت کہو کہ میں تمہارا یقین نہیں کرتا، سچ یہ ہے کہ تمہیں مجھے قائل کرنا نہیں آیا۔ اسے واپس لاؤ جس سے گیس گمبھیر مروب ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے سخت لہجے میں بھی زینیا کو کچھ نرمی محسوس ہوئی تھی، اس کی تنبیہ میں بھی کوئی ہدایت تھی۔ تفتیشی کمرے سے وریام کے ساتھ باہر آؤ تو باہر تاری جمود ٹوٹ چکا تھا۔ ہر شخص دوبارہ کام کرنے لگا تھا۔ میز کی ایک طرف گیس گمبھیر تھا اور دوسری طرف وریام بیگ۔ معاشرے کے دو طاقتور مرد آمنے سامنے تھے۔ سر جنگ چھڑ چکی تھی، محض آغاز تھا، اختتام کافی دور تھا۔ تھانے کا سارا عملہ یکدم چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا سوائے وریام بیگ کے، جو چپتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سسٹم کے اس سیاحت کے متعلق رائے نہیں دیتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھی۔ وہ چپ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ مجھے ایف آئی آر کٹوانی ہے وریان صاحب۔ وہ ہر ایک کو نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کی تیاری میں سورکن خوشبو، کہیں سے لگتا تھا کل رات اس کا بھائی قتل ہوا ہے۔ لکھوائیے کمبیر صاحب، شوق سے لکھوائیے۔ میں تھانے کا افسر ہوں، سپاہی نہیں، جس کا کام ہے وہ کر دے گا۔ لیکن فاروقی صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ میری رہنمائی کریں گے۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں کال کر دیتا ہوں کہ آپ افسر ہیں، سپاہی نہیں۔ وریام نے بمشکل غصہ ضبط کیا اور آگے بڑھ گیا۔ نہیں، کال کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھول گیا تھا، وہی معصوم انسان ہے جسے گنج پکڑنا بھی نہیں آتا۔ ایف آئی آر کے متعلق پھر کیا ہی معلوم ہوگا؟ وہ آگے آیا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر ایک کرسی پہ بیٹھا۔ اس کی دوسری طرف گیس بیٹھا تھا۔ ایف آئی آر لکھی گئی جس میں بیان کے مطابق تضاد تھا۔ وہ چپ چاپ لکھواتا رہا۔ امیروں کے پھینکے روپوں نے قانون کو دیمک بن کر چاٹا تھا۔ ایف آئی آر لکھوا کر اس نے میز سے چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ وہ مزید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ گیس پر سکون سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے تھانے دار سے درخواست کی گئی کہ اسے زینیا حاکم سے ملنے دیا جائے۔ غریب عوام کے لیے شاید کوئی مختلف اصول ہوتا، مگر اس ملک میں امیر لاڈلی اولاد تصور کیا جاتا ہے۔ چند منٹ بعد وہ زینیا حاکم کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا، گردن ویسی ہی اٹھی ہوئی، چہرے پہ کروفر اور روب ویسا ہی۔ زینیا حاکم اس سے ہار گئی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اسے ذلیل کر چکا، اب کم از کم وہ اس کے سامنے گردن اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چند پل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دونوں کے درمیان لفظوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا، ایک لمبی خاموشی تھی جو ان کے درمیان بولتی رہی۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن پہ خراشیں دیکھ اس نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے سامنے میز پہ آ کر بیٹھا، بلکہ چپتی روشنی اس کی پیٹھ نے روک لی۔ یہ روشنی چپ رہی ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ زینیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ گیس نے جھک کر اس کے ماتھے کے زخم کو چھوا کیا۔ زینیا نے کراہیت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ گیس نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مروڑا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ گیس اب اس کی گردن پہ لگے زخم کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ دیکھو، اتنی بڑی چوٹ لگ گئی، درد ہو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ زینیا ایک بار پھر اسے جھٹکا۔ تم سے جتنی دفعہ محبت کرتا ہوں، محبت سے بات کرتا ہوں، تم اتنی دفعہ مجھے جھٹکتی ہو۔ کبھی سوچا ہے مجھے کتنا برا لگتا ہوگا؟ مجھ سے دور ہو جاؤ کیس، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ مجھے بھی تم پہ پیار نہیں آ رہا۔ ہزار مردوں کے بیچ تھانے میں رات گزار چکی ہو، کم از کم اب تم پہ پیار نہیں آ سکتا۔ مڑ کر اس کی دائیں طرف کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اگلے چند لمحے ایک بار پھر خاموشی میں گزرے۔ خوش کیوں نہیں ہو تم؟ اس نے گیس کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ اسے دور بھیج دیا، میرے لیے ذلت کے دروازے کھول دیے، پھر بھی خوش کیوں نہیں تم؟
تمہاری گردن کیوں نہیں جھکی؟ یہ رعب کس چیز کا ہے؟ لوگ تمہارے چہرے پہ تھوکنا چاہتے ہیں، پھر کیا ہے جس سے تمہیں اتنا پرسکون رکھا ہے؟ وہ شاید الجھن کا شکار تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ اس نے ہتکڑی والے ہاتھ میز پہ رکھے، سرخ نیل پینٹ لگی اس کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ دیکھو، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ میں یہاں رہ کر مرنا چاہتی ہوں لیکن باہر نہیں نکلنا چاہتی، لیکن تم وہ انسان نہیں ہو جس کے آگے میں اپنا خوف رکھوں۔ لوگ مجھ پہ تھوکنا چاہتے ہیں، میں تم پہ تھوکتی ہوں، تمہاری موجودگی پہ تھوکتی ہوں۔ کوئی جوتا تھا جو بھگو کر گیس کے منہ پہ مار دیا گیا تھا، مگر اثر نہ ہوا۔ کیسے تنزیہ نظروں سے دیکھا۔ اب بھی وقت ہے اس پہ دستبرداری دو، میں تمہیں ہر طرح کی ذلت سے بچا لوں گا۔ تمہاری بہت بری عادت ہے عبداللہ، تمہیں لگتا ہے تم پریٹینڈ کرو گے اور سب کو سچ لگے گا، لیکن تم حقیقت سے واقف ہوتے ہو، پھر بھی تم وہی کرتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تم جاتے ہو یہاں سے نکل کر میرے لیے سب ہو سکتا ہے، زندگی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ خوف، ذلت، بے بسی، تکلیف، اسے بیک وقت بہت کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں سے نکل کر مجھے غیرت کے نام پہ قتل کیا جائے گا کیونکہ میں وہ ہوں جس نے خاندان کی عزت خراب کی۔ میں اس وقت اتنی خوفزدہ ہوں کہ تم سے منت کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکالو، یا شاید یہ کہ مجھے یہاں سے مت نکالو۔ اسے چارہ ہاتھوں میں گرا لیا، روتے ہوئے اس کا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اٹس کیری، مجھے باہر نہیں جانا۔ تم نے کیا کر دیا عبداللہ؟ عبداللہ زمانوں سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بے حد سکون سے، آرام سے۔ اس کا جھلسا ہوا بازو دیکھ رہا تھا، اس کی گردن پہ پڑے نشان بھی اور چہرے پہ کچھ نشان بھی تھے۔ ہر اس تکلیف کا ازالہ ہو رہا تھا جو اسے ملی تھی۔ اتنا تو ڈیزرو کرتی تھی وہ۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں تمہیں رونے نہ دیتا، لیکن تم نے غلطی کی ہے، اور اس وقت تمہیں روتے ہوئے دیکھ مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ بازو سینے پہ باندھے ہوئے سنجیدگی سے بتایا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دوں گا۔ اسے فاقی سے بولا، تمہیں بہت شوق تھا لوگ تمہیں دیکھیں، تمہیں سنیں، کل پوری کچہری تمہیں دیکھے گی، بلکہ اس وقت بھی پورا پاکستان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں مقام چاہیے تھا نا؟ ٹھنڈے لہجے میں کہتے وہ آگے ہوا، کاٹدار نگاہیں زینیا کے وجود پہ جمائے رکھی۔ ذلت کے معاملے میں تمہارا مقام سب سے اونچا ہو گیا ہے۔ میں نے چہرہ اٹھا کر کیس کو دیکھا، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے کیس، تمہیں کوئی حق نہیں ہے تم بدلے میں میرے ساتھ یہ کرو۔ اس رات میں نے تمہاری بیماری تھام لی تھی، تمہیں کوئی حق نہیں تھا تم مجھے یوں ظاہر کرو۔ یہ گلا بھی تھا اور منت بھی۔ میں کر رہا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے سینے پہ انگلی رکھ کر پوچھا۔ یو آسک فار اٹ، میں تمہارے پاس آیا تھا، میں نے کہا تھا اسے چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ واپس، لیکن تم نے… ٹھیک ہے، میں نے اسے چھوڑا، اس کا خیال، اس کی واپسی کی امید، اس کی فکر، سب چھوڑا۔ میں نے مہدی کمبیر پہ دستبرداری دی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیس ٹھہر گیا، اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں تپش ابھری۔ دل سے چھوڑو سے یہ لفظ مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو رہے۔ کیا سختی اور بے بسی کے درمیان بولا، میرے پاس لفظ تھے، لفظ ہیں، اور اگلے کئی سالوں تک لفظ ہی رہیں گے۔ اس کی آنکھوں کے کیس کا چہرہ دھندلا پڑ گیا، آنسوؤں نے سب دھندلا کیا۔ دل اس کے ساتھ لگا تھا، دل اس کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ اسے بے اختیار ہچکی، اسے پلیز ڈھونڈو، وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے، اسے پلیز واپس لاؤ، وہ نہیں مرا۔ جانتا ہوں میں، وہ دھیرے سے بولا۔ زینیا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا، ورنہ آنکھوں سے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ جو اسے لے گئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے مجھے ہرٹ کیا، اب اسے ہرٹ ہونا چاہیے۔ بہت بری موت مرے گا، بلکہ یوں سمجھو وہ مر گیا۔ یہاں سے جانے کے بعد اس کی زندگی کیا ہے؟ تم نے اسے مارا ہے، وہ جہاں ہے تم لے گئے ہو۔ اسے تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے تھا، اسے ہمارے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ زینیا کی آواز اس کے اپنی نہیں لگتی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہاں تمہارا اعتراف جرم ریکارڈ ہونا ہے، میرا نہیں۔ شانے اچکاتے شان بے نیازی سے کہا، اور میرے تعلق اتنے جھوٹ کیوں گڑھے؟ میرے متعلق اتنے جھوٹ کیوں گڑھے؟ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو میں یہاں کیوں ہوں؟ اسے ہتکڑی میں جکڑے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ان پہ انگلی پریس کرنے لگا۔ وہ جتنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتی کیس اتنی سخت گرفت کرنے لگا۔ کیونکہ تم نے مجھے ہرٹ کیا زینیا، میں نے تم سے بہت محبت کی اور تم نے مجھے چھوڑ کر ہر دفعہ اسے چنا۔ کتنی بار سمجھایا تمہیں، لیکن ہر دفعہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔ اب بلاؤ اسے، میں دیکھتا ہوں وہ تمہارے لیے آتا ہے یا نہیں۔ زینیا کے لب استحصائیہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تمہاری محبت بہت خود غرض ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، لیکن یاد رکھنا I'll survive this. Obviously you will.
یہ سروائیو کرنے کے بعد ہی تو تم میرے پاس واپس آؤ گی۔ ملکہ بننے کی اوقات نہیں تھی تمہاری، لیکن محل میں حرم میں رکھی عورتیں کتنی ہیں، کسی کو کیا معلوم۔ وہ اس کیس کو نہیں پہچان سکی جسے وہ جانتی تھی، وہ اندھیرے اور روشنی کے درمیان ٹھہرا تھا، اور یہ آدمی، اس کے چاروں اطراف اندھیرا تھا، اس کے لمس میں بس گھٹن اور کراہیت تھی۔ زینیا کو اپنے سارے بدن میں چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی۔ تمہارے لیے اب بھی واپسی ہوگی، لیکن حیثیت بدل کر۔ وہ چند لمحے مزید اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی، گیلی نم آنکھوں سے عجیب کھوکھلے انداز میں ہنس پڑی۔ گردن جھکائے وہ ہنستی چلی گئی، پھر سیدھی ہوئی، انہیں مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ I'm not a prize to be won۔ ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ سچ بتاؤ تو یہاں ایک ایک منٹ مشکل ہے۔ کل کا دن قیامت ہوگا، میں چاہتی ہوں تو مجھے نکالو، کوئی آئے اور یہاں سے مجھے نکالے، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ بس تم ایک بات یاد رکھنا، تم میرے ہر لمحے کی تکلیف کا حساب دو گے، یہ بہتان، یہ ذلت، یہ قید، تم ہر چیز کا حساب دو گے۔ میرے باہر آنے کا انتظار کرو تو میری خاک تک کو نہیں پا سکو گے۔ اس کے ہنسنے پہ اس کے بال کندھے سے ڈھلک کر آگے کو گر رہے تھے۔ گیس مبہوت رہ گیا کہ ایسی گرفت اس کے بالوں پہ ڈھیلی پڑی۔ اب یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کروں، یہاں سے جاؤ۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر گئی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے پشت پہ پھیلے شاید رنگ بال کسی آبشار کی مانند تھے۔ کیا سانس لینا بھول گیا؟ کسی کئی لمحے کئی سانس سے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ پھر مہکان کے انداز میں اس کے بال اپنے ہاتھوں میں لیے، نہایت نرمی سے انہیں آنکھوں سے لگایا، پھر ناک کے قریب لے جا کر ان کی خوشبو محسوس کی۔ زینیا حاکم جامد رہ گئی، وہ ہل بھی نہ سکی۔ کیا سب اس کے بالوں کو لبوں سے ہلکا سا چھو رہا تھا؟ کوئی بے اختیاری کیفیت تھی جس میں عقل کھو چکا تھا۔ اس کی قربت، اس کی خوشبو، وہ قابو کھو رہا تھا۔ تو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی؟ درست، مگر میں سوائے تمہارے کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا کیا؟ وہ کھڑی ہوئی، بازو فوراً سینے میں باندھ دیے، شال سے بال ڈھکے، چہرہ ڈھکا۔ میں خوفزدہ تھی، کیا اس کے دل کو کچھ ہوا؟ میں کچھ بھی نہیں بھولوں گی، میں باہر آ کر تم سے اپنا حساب لوں گی۔ لمحوں کی فسوخیزی ایک چھناکے سے ٹوٹی۔ کیا چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فی الحال تم یہاں بیٹھ کر میرا حساب چکاؤ، مسز مہدی کمبیر، ٹھنڈے حقارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ایسا چو کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے مزید کچھ کہا تھا۔ اس کے بازو کا زخم، اور مزید کسی زخم کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے سختی سے پیش آؤ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ رکا۔ گارڈ نے نامحسوس انداز میں کچھ رقم ایس ایچ او کی جیب میں بھرتی۔ میرے کہے پہ عمل ہونا چاہیے۔ بالکل سر، جیسا آپ چاہیں۔ وردی والا ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہنستا رہا۔ اندر اس کمرے میں موجود زینی حاکم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی۔ گیس کے جاتے ہی اس کے چہرے پہ شکست اور خوف کے آثار دوبارہ نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ واپس اس کرسی پہ آ کر بیٹھی، مگر اس کے جسم میں سانس نہیں تھا۔ گیس کمبیر اس کے جسم سے ساری سانس نکال چکا تھا۔ کھانا اپنے آپ میں ایک نری اذیت ہوتا ہے، مگر وہ اذیت اس وقت بڑھتی ہے جب سلاخوں کے پار کوئی اپنا کھڑا ہو۔ زینیا حاکم کے لیے وہ لمحہ موت تھا جب اس کوٹری میں ایس ایچ او کی میت میں جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ حاکم نواب اندر آئے۔ وہ اس کرسی پہ مر گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس تھانے سے شاید نکل آتی، وہ یہاں سے کہیں دور چلی جاتی، مگر وہ یہاں مری تھی۔ یہ اس کی پہلی موت تھی، پہلی موت یاد رہتی ہے، وہ اسے یاد رکھے گی۔ حاکم بغیر اس کی طرف دیکھے کرسی کی کھینچ کر اس کی دائیں جانب بیٹھ رہے تھے۔ وہ نگاہیں نہیں ہٹا سکی، ذلت کی اتھاہ گہرائیاں تھیں جن میں وہ ڈوب گئی۔ کئی لمحے بعد حاکم نے اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتا ہوں عبداللہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ تمہیں یہاں لا کر اس نے بہت غلط کیا ہے، میں نے پتہ کیا ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے، فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ دنیا خاموش رہی، چند لمحے وہ خود بھی کچھ نہیں کہہ سکے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں بیٹھ کر وہ کیا کہیں۔ وکیل کا بندوبست ہو گیا ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولے، بشر نہیں آیا؟ اٹک اٹک کر الفاظ ادا ہوئے۔ وہ ہوٹل میں اسے کچھ کام پڑ گیا تھا، ہم عبداللہ کے گھر جا رہے ہیں، تم فکر مت کرنا۔ انہوں نے مڑ کر ایس ایچ او کو دیکھا، کوئی ڈاکٹر بلوائیں، اس زخم کا علاج ضروری ہے۔ ایس ایچ او نے کچھ سب کہنے کو منہ کھولا، مگر اسی پل وریام اندر داخل ہوا۔ کافی اجرت میں لگتا تھا۔ حاکم کو دیکھ کر ٹھہر گیا، پھر ایس ایچ او کو دیکھا، انہوں نے آنکھوں میں تعارف کروایا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میں اس کیس کا انچارج ہوں، وریام بیگ۔ وہ حاکم کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا، پھر زینیا کا زخم دیکھا اور باہر کسی کو آواز دی۔ کہہ کر گیا تھا میں، ڈاکٹر بلواؤ، بلایا کیوں نہیں؟ انداز میں سخت ناگواری تھی۔ تم فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاکم اب بھی اس سے وہی دہرا رہے تھے۔ دنیا چپ چاپ انہیں تکتی رہی، یوں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ عبداللہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے روانی میں کہا، وہ کہا جو وہ آج تک نہیں کہہ پائی تھی۔ حاکم نواب کے اس مضبوط ہاتھ نے اسے بھی مضبوطی تھما دی تھی۔
میرا اور مہدی کا نکاح ہو چکا ہے، باقی سب جھوٹ ہے، صرف یہ سچ ہے، وہ نکاح سچا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت رہ گئے، بالکل خالی ہاتھ۔ بالاج کا دوست تھا مہدی، زینہ نے اضافہ کیا۔ بالاج نے مجھے طلاق دے دی تھی ابا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ پہ کاری بدکار عورت جسے غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے کرے گا۔ میں ڈر گئی تھی ابا، میں راضی ہو گئی، لیکن اسے باپ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے جکڑ لیا، ہونٹ کاٹے۔ میں نے مہدی سے طلاق لے کر بالاج سے شادی سے انکار کر دیا تھا، مجھے بالاج کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ وہ انہیں ٹھہر ٹھہر کر توڑ توڑ کر بتاتی رہی۔ اس کے سامنے کھڑا وریام بھی سنتا رہا، حاکم بھی سنتے رہے۔ کئی لمحے بعد حاکم بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑے ہوئے، کندھے مزید بھاری، آنکھیں جھکی ہوئی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا بالاج آپ کو بتائے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ وہ ابھی کچھ نہیں بولے، سنا، ضبط کیا اور چپ رہے۔ فریدہ اندر آئی تو وریام حاکم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کیس کمبیر نے زینی حاکم سے جو چھینا تھا اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیس خود بھی نہیں۔ فرد جرم، وہ گاؤں سے آئی لڑکی تھی جس کے خواب بڑے بڑے تھے، اسے اپنی گاڑی چاہیے تھی، گھر، پیسہ، سب، مگر جس گاڑی میں وہ بیٹھی تھی وہ پولیس موبائل تھی۔ گاؤن بدل چکا تھا، اس کے گھر کی طرف سے آئے سفید رنگ کے لباس میں سفید ہی دوپٹہ سر پہ اوڑھے اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ عدالت کے باہر اسے ایک بار پھر جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ ذلت تھی۔ انسان نے جو کام نہ کیا ہو اس کی سزا جھیلنا ذلت ہی تو ہوتی ہے۔ وہ موبائل میں بیٹھے خالی خالی نگاہوں سے اس ہجوم کو دیکھتی رہی جن کے پاس کوئی ثبوت تک نہیں تھا کہ وہ گنہگار گار ہے۔ لوگ فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ عدالت کے باہر لوگوں کا سمندر تھا، عوام مشتعل تھی، میڈیا کا سمندر تھا، کیمرے اور مائکس تھامے لوگ کھڑے، لوگوں کو بس خبر چاہیے تھی۔ وہ 3 سے 4 خواتین کے نرگے میں تھی اور ان کے گرد پولیس کا دائرہ تھا۔ ان کے آگے قیادت میں وریام تھا، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ درمیان میں راستہ بناتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی زینیا کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تھا۔ زینیا نے گردن جھکا رکھی تھی، اسے دھکے لگے، اس کے جلے ہوئے بازو کو کئی بار زور سے پکڑا گیا، اس کے پیروں پہ بھاری بوٹ، اس کی انگلیاں کچھ چلتے چلے گئے۔ مجمع میں کئی لوگوں نے اسے گالی نکالی تھی، وہ لب پھینچے گردن جھکائے چل رہی تھی۔ کیا زمان اسے اس مقام پہ لے آئے گا، یہ اس نے اس زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے ہلکی سی گردن اس وقت اٹھائی تھی جب وہ کمرہ عدالت میں لائے گی۔ وریام اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا اسے کچھ کہہ رہا تھا، شاید عدالتی کارروائی سمجھانے کی کوئی کوشش۔ دنیا کی نگاہیں اس طرف اٹھی جہاں سے کیس گمبھیر آ رہا تھا، سپاٹ چہرے کے ساتھ، میرا اس کے ساتھ تھی، وہ ایک طرف بختیار، وہ ایک مکمل خاندان تھا، مصیبت میں ساتھ ساتھ۔ اسے گردن پھیر کر نہیں دیکھا مگر وہ سن سکتی تھی، بلوچی زبان میں بات کرتے ہوئے اس کے دادا اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، اس کے کزن اور اس کے چچا بھی۔ وکیل اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھا، تب اس کی نگاہ بشیر سے میری چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ اسے دیکھتا رہا، زینیا نے بھی اسے ہی دیکھا، اس کی نظروں میں اپنے لیے جو دیکھنا چاہتی تھی وہ مفقود تھا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اسے پچھلی نشست پہ بیٹھ گیا، وہ لاتعلق تھا، ایسے جیسے اسے جانتا تک نہ ہو۔ عدالتی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ فرد جرم عائد ہونے والا تھا، وہ شاید ملزمہ سے مجرم بننے والی تھی۔ عدالت کی طرف سے ایک کاغذ دیا گیا تھا جن پہ ان الزامات کی وہ لسٹ تھی جو اس پہ لگائے گئے تھے۔ اس نے ہر لفظ پڑھا، پھر اس نے دیکھا کیس اسے تک رہا تھا۔ زینہ چند پر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے پین تھاما اور کاغذ پہ لکھا پلیڈ ناٹ گلٹی لکھ کر اس نے کیس کو دوبارہ دیکھا۔ اسے شبہ ہوا تھا کہ زینیا تلخی سے مسکرائی ہے، پھر اس نے بے آواز اسے اس کے لب ہلتے دیکھے۔ I am not a price to be won۔ وہ انکار کر رہی تھی ہر اس الزام پہ جو اس پہ لگا تھا، ہاں مگر اس نے دعوت دے ڈالی تھی، ہر اس ذلت کو جو اس اگلے چند پل میں اس کا مقدر بننے والی تھی۔ اس نے کاغذ آگے بڑھایا، وکیل نے بآواز بلند وہ 3 الفاظ پڑھے۔ کیسے سر کو ہلکا سا خم دیا، یوں جیسے اس نے چیلنج قبول کیا۔ اب جنگ تو پھر جنگ ہی سہی۔ مدعی 3 لاکھ کا سیاہ سوٹ پہنے، 2 لاکھ کے چمکتے جوتے پیروں میں ڈالے، بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیے وہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، کیا تھا ان کے درمیان؟ کیا شاید تھی جس نے کیس کو اس نہج پہ لا کر کھڑا کیا، یا پھر وہ ایسا ہی تھا، ایک ذرا سی غلطی، غلط فہمی پہ چھاؤں سے کھینچ کر دھوپ میں کھڑا کرنے والا؟ استغاثہ سرکار کی طرف سے، وکیل جو مدعی کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کیس کی طرف سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آپ عدالت کو اپنا نام اور پیشہ بتائیں۔ کیس کے سامنے کھڑا وکیل کہہ رہا تھا۔ کیس زمان گمبھیر، میں پچھلے کئی سالوں سے ایک فیشن ڈیزائنر اور ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ ہوں۔ گردن اٹھائے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مکتوب سے آپ کا تعلق؟ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ 31 دسمبر کی رات کیا ہوا تھا اور آپ اس واقعے کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟
اس نے گردن ترچھی کر کے ایک بار پھر زینیا کو دیکھا. ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے پلٹ جائے. اس پہ غصہ، نفرت، اس پہ آتش ایک طرف، مگر وہ زینیا تھی. اس نے گیس کمبیر کو ہر بھور سے نکالا تھا، اس کی محفوظ پناہ کا. وہ اس کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا تھا نا. ڈھیر سارا دھوپ نکلا، ہر خیال کو جھٹکا اور کہنا شروع کیا. ہر وہ لفظ جس پہ کوئی بھی شریف انسان زمین پہ گڑ جائے، وہ ایسے ایسے قصے سناتا رہا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وہ بھری کچہری میں اس پہ بہتان لگاتا رہا تھا. گیس کے کئی مردوں سے اس نے زینیا کا رشتہ جوڑا. وہ جو گردن جھکا رہی تھی، گیس زہر اگل رہا تھا. اس کے کردار کے بقیے بری طرح ادھیڑ دینے کے بعد وہ ہر طرح سے اسے لالچی اور فراڈ ثابت کرتا رہا. وہ بس سنتی رہی. وہ اس کے سامنے اس کی نظروں سے گر رہا تھا اور گرتا چلا گیا. اس نے زینیا اور مہدی کے تعلق تک کو ایک گالی بنا دیا اور اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے الزامات لگائے کہ وہ یعنی زینیا حاکم کئی بار اسے پرووک کر چکی ہے. میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے قتل کی تفتیش کروائی جائے. پیسے اور ذاتی اناج کی بنا پہ میرے بھائی کے ساتھ ہونے والے اس ناانصافی کے لیے زینیا حاکم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، ورنہ اس طرح ہم کتنے بھائی کھو دیں گے. میں جس سے کھو چکا ہوں وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن کوئی اور اس تکلیف سے گزرے یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کٹہرے سے نیچے اترا. وکیل ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں اور مہدی کمبیر کے شخصیت اور اس کے کردار کے گن گا رہا تھا. زینیا سن رہی تھی. ایک معصوم کے کردار کے پر خچے اڑا کر اب ایک مرد کے کردار کے گن گائے جا رہے تھے. مرد کا اچھا کردار کسی کو یاد نہیں رہتا اور عورت کا برا کردار کوئی بھول نہیں سکتا. اس کا اچھا کردار ایک مرد نے برا بتایا تھا اور یہ معاشرہ اسے بھولنے نہیں والا تھا. تفتیش. کٹہرے میں کھڑے وریام بیگ سے حلف لیا جا رہا تھا. ہلکے آسمانی رنگ کی وردی والا مرد ہاتھ ہوا میں بلند کیے حلف لے رہا تھا. اس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، پھر کیس کو اور پھر دوسری رو میں بیٹھے ایس پی کو. آنکھوں میں اس سے جو کہہ رہے تھے وہ سمجھ چکا تھا. خیر اپنے بارے میں وہ کہتا تھا وریام پیدا ہی نافرمان ہوا ہے. سنجیدہ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے کہنا شروع کیا. 31 دسمبر کی رات 12 بجے سے کچھ ہی دیر قبل میں کرائم سین پہ پہنچا، جو کہ بہت بری طرح جل چکا ہے. فورینسک ٹیم پولیس سے پہلے آ چکی تھی اور ان کی دی ہوئی رپورٹ مجھے آج صبح موصول ہوئی ہے. 2 دن کی ہنگامہ آرائی اور مصروفیات کے باعث اب تک کرائم سین کا معائنہ بھی 100% نہیں ہو سکا. مجھے اب بھی لگتا ہے کچھ مسنگ ہے، وہ ٹھہر کے بے حد روانی سے کہہ رہا تھا. ابتدائی تفتیش کے مطابق مس زینیا حاکم جھوٹی بھی ثابت نہیں ہوئی اور ہم انہیں سچا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کیس بہت پیچیدہ ہے یور آنر. مجھے کچھ دن کا ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ اس کیس کے جتنے پہلو ہم پہ اور ہماری ٹیم پہ کھلے ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے لگتے ہیں. ایک لمحے کو رکا. موقع پہ موجود لوگوں کی تعداد 200 سے زائد ہے اور ہر شہادت دوسری شہادت سے مختلف. مسز کمبیر اور کیس کمبیر کے بیان میں بہت تضاد ہے اور یہ دونوں ہی یعنی شاہد ہیں. اس کے علاوہ تیسری یعنی شاہد قتل کی رات کے وقت بعد سے اب تک اپنے حواسوں میں نہیں ہے. عدالت سے درخواست ہے کہ کچھ وقت دیا جائے. میں اور میری ٹیم بہت جلد نتائج سے آگاہ کریں گے. وکیل نے اسے چند مزید سوالات کیے تو ہم سے جواب دیتا رہا. عدالت کی طرف سے اسے 7 روزہ ریمانڈ ملا تھا. امیروں کا قتل ہر دفعہ اس کے لیے ایک دلچسپ کہانی کی طرح آتا تھا، مگر اس بار وریام بیگ عدالت سے جاتے ہوئے بھاری دل کے ساتھ لے کے آتا. کچھ تھا جو اسے برا لگ رہا تھا. ریمانڈ. کمرہ تفتیش پوری طرح اسے بدل چکا تھا. 2 بھاری بھرکم عورتیں ایک کونے میں بیٹھی ہانپ رہی تھیں اور دوسرے کونے میں فرش پہ اونڈے منہ کوئی لڑکی گری ہوئی تھی. اس کے چہرے پہ، گردن اور جسم کے ہر حصے پہ اپنے نشان تھے اور وہ منہ سے خون تھوک رہی تھی. گہرے سانس لیتے ہوئے وہ بامشکل اپنا تنفس بحال کر رہی تھی. جسم میں جو ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. کراتے ہوئے وہ بری طرح درد سے سسک رہی تھی. کمرے کے عین بیچوں بیچ کرسی پہ ٹانگ چڑھائے وریام بیٹھا تھا. کمرے کے واحد روشن دان سے جو روشنی آ رہی تھی وہ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. وہ کوئی دیوتا نہیں تھا، وہ کوئی ظالم نہیں تھا، جو بس ایک پولیس افسر تھا جسے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا کیس ملا تھا. اس لڑکی اور اس کی حالت دیکھ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا تھا. کئی منٹ بعد وہ لڑکی سکڑی سمٹی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی. اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پہ کرب تھا. جب وریام کچھ وقت کے بریک کے بعد وہاں آیا تھا. وجہ، ساتھی، طریقہ کار، کیا بتانا چاہو گے مسز کمبیر؟ اس کے چہرے پہ نظریں چلائے محسوس انداز میں پوچھا گیا. وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے کرسی آ کر بیٹھا. زینیا نے پیر سمیٹ لیے، گھٹنے سینے پہ سے لگائے اور وہ ہراساں انداز میں پیچھے ہوئی. فکر مت کرو، تمہارے حسن کا سے نہیں ہونے والا ہوں میں. وہ فکری سے بولا. مانا تم خوبصورت ہو، لیکن ایسا کیا تم میں جو مردوں کو پیچھے لگا لیا، بلکہ تیسرے کو قتل بھی کروا دیا؟ مار پیٹ، گالیاں، پھٹکار، وہ نہیں ٹوٹنی تھی، وہ نہیں ٹوٹی.
کردار پہ حرارت ٹوٹ جاتی ہے اور وریام وہی آزما رہا تھا۔ مجھے تم پہ بالکل ترس نہیں آ رہا، نہ تمہارے لیے برا لگ رہا ہے، بلکہ اگر میرے ذرا مورلز نہ ہوتے تو میں باقاعدہ خود تم پہ ہاتھ اٹھانا پسند کرتا۔ میرے مارے ہوئے انسان خود کو بندر کہتے ہیں۔ بتاؤ نا، کیسے دام میں لائی دو مرد، کیسے تعلقات رہے ہونے سے؟ یہ چپ چاپ لپسی اب درد برداشت کرتی رہی، اس کے بازو میں درد اٹھتا رہا، بس درد ریام کی باتیں اسے زمین میں کرنے میں مجبور کر رہی تھی۔ یہاں سے باہر نکلنا ہے، ایک دم اس کے لہجے میں شیرنی گھل گئی۔ جانا ہے باہر؟ زینیا نے بال چہرے سے ہٹا کر ایک طرف کیے، اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے سرس بات میں لایا۔ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کرو گی؟ میں نہیں، کچھ نہیں کیا ہے، میں کہا جدا لہجہ۔ تم نے نہیں کیا، مان لیا، ثبوت کیا ہے؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، کسی نے تو کیا ہے نا، اور کون کر سکتا ہے؟ یہ کیس ون ڈائمینشنل چل رہا ہے۔ تم سوچو، اگر تم نہیں تو کون؟ دنیا دوسرا شک کس پہ کرے گی؟ دنیا اندھی ہے، پہلا اور آخری شک گیس گمبھیر پہ ہی جانا تھا۔ وہ بمشکل سیدھی ہو کر بیٹھی، وریام کو دیکھا۔ غیرت کے نام پہ قتل، تیش کے نام پہ قتل، جائیداد کا تنازعہ، ہر رخ اس کی طرف جائے گا، مگر اس پہ کوئی نہیں بولے گا۔ جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا، تم بھی اندھے، قانون بھی اور معاشرہ بھی۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی ذاتی تنازع نہیں تھا، نہ ہے، لیکن میں سنکی ہوں۔ اس نے انگلی سے دماغ پہ دستک دی، آنکھوں میں سرخی اور ایک عجیب جنون تھا۔ جب تک مجھے اصل قاتل نہیں مل جاتا، 2 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا میں۔ اس لیے یا تو تم یا پھر اصل قاتل۔ اٹھ کھڑا ہوا، زینیا نے اسے نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک اور بات، وہ جاتے جاتے مڑ کر اسے دیکھا، کیا زمان تم سے ملنا چاہتا ہے؟ مجھے نہیں ملنا، اگر تم میری اجازت کے بغیر یہ کرنا چاہتے ہو تو درست ٹھیک۔ وہ آنکھیں سکیڑے چند لمحے وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ جتنے برے طریقے سے اس بار اس کا دماغ گھوما تھا، ایسا تو 15 سالہ سروس میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ وہ ٹوٹ رہی تھی، نہ کوئی دوسرا سرا ہاتھ آ رہا تھا۔ ثبوت۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سبز رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سویٹر والا مرد ایک کمرے سے داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے سنوبر تھی اور وقار بھی۔ کمرے میں زرد رنگ کی ڈو ناٹ کراس کی پٹیاں لگی تھی۔ وہ ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے اندر آیا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر آنکھیں چندیائی وہ سامنے دیکھ رہا تھا، وہ جلا ہوا فارم ہاؤس، سفید عمارت جو خاک ہو چکی تھی۔ ابراہیم کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ یا اس کے ڈرائیور اور چوکیدار کے گھر گئی تھی۔ وہاں سے پتا چلا کہ اسکینڈل کے مشہور ہونے والے دن ہی مہدی ابراہیم سے ملنے آیا تھا۔ ملازمین نے اس کے ہاتھ پہ گن بھی دیکھی تھی۔ یا ہی نہیں سرکار، اتنے معصوم بھی نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک پھانس نکل گئی۔ اب وہ کھڑکی کے قریب رائفل اور اس کا اسکینڈل فکس کر رہا تھا۔ یہ ویسی ہی رائفل تھی جسے مہدی کمبیر کو گولیاں ماری گئی تھی۔ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ اندر اس کی بیوی کام کرتی ہے، اور اس روز اس نے سنا تھا کہ مہدی اپنی بیوی کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے ابراہیم کو بھی مارا تھا اور دھمکی دی تھی کہ ان تمام خبروں کی تردید کی جائے۔ ابراہیم وہ آدمی ہے جو اس کی موت سے تھوڑا عرصہ قبل تک مقتول سے ناراض رہا ہے۔ اگر اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں بدلی تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ سنوبر تلخی سے کہتے ہوئے آگے آئی اور سٹینڈ فکس کرنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ وقار بے دھیانی میں اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ یہ رائفل اور اس کا کرایہ کتنا ہے جانتے ہیں آپ؟ سٹینڈ فکس کرتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ بل بھرنا پڑے گا، ہر دفعہ میں اپنے پیسے آپ کے شوق میں نہیں جھونک سکتی باس۔ بہت پیسے ہیں میرے پاس، رائفل کے ساتھ تمہارا کرایہ بھی دے دوں گا۔ اسے کبھی پیسے دینے سے انکار نہیں کیا تھا، مگر دیے نہیں تھے، یہ الگ بات ہے۔ وریام پلٹا اور اب ایک مختلف زاویے سے کھڑے ہو کر فارم ہاؤس کی اس بالکنی کو دیکھنے لگا۔ وہاں ایک انسانی پتلا تھا جو دور بین سے نظر آتا تھا۔ اس نے رائفل سٹینڈ سے نکالی اور کندھے پہ رکھی۔ اب وہ کندھے پہ رکھی رائفل کا نشانہ عین دل کا مقام رکھ رہا تھا۔ قتل لڑکی نے نہیں کیا، کہتے ساتھ اس نے فائر کیا۔ گولی پتلے کو جا کر لگی اور وہ پیچھے فورس لگنے سے پیچھے ہوا۔ پھر 2 مزید فائر کیے اور پتلا کافی دور جا گرا، کمرے کی دیوار تک دور۔ وقار ان دونوں سے بے نیاز کوئی بہانہ بنا کر باہر جا چکا تھا۔ کہ ہم پہلے دن سے نہیں جانتے کہ قتل لڑکی نے نہیں کیا؟ سنوبر بیزاری سے بولی۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے؟ اور اس نے نہیں کیا یہ آپ کو کیسے پتا؟ اور یہی بات آپ کورٹ میں کیسے ثابت کریں گے؟ پہلے تو اس ابراہیم سے یہ پوچھو، گولی لگنے پہ جب بندہ پیچھے گرا تو اس کے بوٹ میں اگر کچھ چکنا تھا تب بھی وہ پیچھے ہی گرے گا، یا اس کے باپ نے نئی سائنس ایجاد کی ہے جس میں گولی لگنے پہ بندہ آگے گر رہا ہے؟ خبیث کی اولاد، اس کا وارنٹ نکلواؤ، ذرا اس کو سائنس سے پڑھاؤں میں۔ اتار سے کہتے اب وہ جھک کر کھڑکی کے پاس ایک ایک چیز پہ غور کر رہا تھا۔
नया नया पेंट हुआ था, कुछ कुछ कतरे वहीं गिरे हुए थे। उस घर का मालिक भी हिरासत में था हिरासत में था। ये वही घर था जहाँ से मेहदी को गोली मारी गई। उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया है, ये भी हो सकता है। और रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह है, कोई झोल नहीं है बॉस। उसने अपनी तरफ से सब क्लियर कर रखा है। लेकिन एक बात है, उसका दिल बाईं तरफ था। जीनिया कहती है उसका दिल दाईं तरफ है। स्नोबर गहरी सांस लेते हुए कमरे की खिड़की से टेक लगाए बैठी थी। जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, फिर एक सिगरेट और लबों से दबाए अब वो सिगरेट सुलगा रही थी। उसके चेहरे पे भी इस तरह था। वो कैस गंभीर, उसके बारे में बहुत कुछ ऑफ है। मैंने पता करवाया, जैसा नजर आता है वो वैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो कातिल है। स्नोबर ने मदखलत की। अच्छा खासा ड्रामेटिक आदमी है। जो आग से डरता है उसके प्लान में कभी आग शामिल नहीं हो सकती। उसने सिगरेट के गहरे कश लिए, धुआं हवा में छोड़ा। या फिर ये हो सकता है कि आग वाकई शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो। मुझे लगता है आग सिर्फ इसलिए लगाई ताकि बॉडी शिनाख्त के काबिल न रहे। लेकिन कैस ऐसा नहीं लगता। मेहदी का कातिल मुझे भी नहीं लगता। वो उसके पैटर्न मुख्तलिफ हैं। तुमने गौर किया? कत्ल के पूरे एक दिन बाद उसने एफआईआर करवाई, क्योंकि वो हर कदम तय करके चलता है। अगर वो कत्ल करता भी तो झोल नहीं छोड़ता, जैसे अपने पिछले किसी कत्ल में नहीं छोड़े। वो दीवार से सफ़ेद चूरा एक छोटे से प्लास्टिक बैग में मुंतकिल करते हुए उसके सामने आकर बैठा। खालिद हुसैन और कैस गंभीर की एक लंबी कहानी है, लेकिन जैसे ही कैस के पास पैसा आया, खालिद हुसैन का कत्ल हो गया। माजी में उसे गांव से निकालने वाला उसका अपना मामू था और कुछ अरसा कबल उसका भी कत्ल हो गया। पैटर्न दोनों का एक, जगह भी एक, और कातिल भी एक। कैस जमान गंभीर। स्नोबल ने लुकमा दिया। मरियाम ने कुछ सोचते हुए सर को नफी में हिलाया। ये मेरा अंदाजा है, कत्ल शायद उसने ना किया हो बल्कि करवाया हो, या शायद उसका इस सब से कोई ताल्लुक ना हो। अगर किया भी है तो क्या फर्क पड़ता है? हम कैस की पिछली जिंदगी का किस्सा सुनने नहीं बैठे। हमें मेहदी के कत्ल का मामला हल करना है। वो कुछ झुंझुलाई। बात वहीं आकर खत्म होती है। खालिद हुसैन ने उसे हर्ट किया, मारा गया। उसके मामू ने उसे हर्ट किया, मारा गया। मेहदी ने उसकी साबका मंगेतर से शादी कर ली। टेक्निकली उसने भी कैस को हर्ट किया। जीनिया ने उसे छोड़कर किसी और को चुना। हर मर्द की अनाहट होगी, उसकी भी हुई। क्या आदमी है! एक को ऊपर पहुंचा दिया, दूसरे को जेल। मसला ये है कि उसे हर्ट करने वाला हर इंसान कुछ वक्त बाद मर क्यों जाता है? खुदा उस पर कुछ ज्यादा मेहरबान है, या कैस बजाते खुद शैतान है? पिछले दो कत्ल एक पैटर्न पे हुए थे, और ये कत्ल मुख्तलिफ थे। उसके अलावा मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रही कि कत्ल के बाद लाश को जलाया क्यों गया। जीनिया शायद जीनिया वाकई सच कह रही हो। मेहदी वाकई नहीं मरा। तुम्हें क्या लगता है? वरियाम उठा और उससे साथ उठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वो दोनों फार्म हाउस में थे। वरियाम बालकनी में खड़ा था, मोबाइल कान से लगा था, और स्नोबर नीचे खड़ी थी। उसने भी मोबाइल कान से लगा रखा था, वैसे जैसे चंद रोज के बल किसी और मंजर में। ऊपर आओ, और इस तेजी से जैसे तुम्हारे शोहर को गोली लगी हो। अस्तगफिरुल्लाह, अगर आप इतने इतना सीरियस होना है तो मैं नहीं खेल रही। तो खफा हूँ। अच्छा ठीक है, समझो तुम्हारे बॉस को गोली लगी है, अब ऊपर आओ। स्नोबर वहीं घास पे बैठ गई और मासूमियत से गर्दन उठाकर ऊपर देखा। तो कह रही हो, ऐसे बॉस के तो स्वयं में भी भाग कर ना जाऊं। तुम आ रही हो या मैं नीचे आकर तुम्हारा जनाजा निकालूं? मरियाम फोन पे हो रहा है तो फौरन ऊपर भागी। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद वो तीसरी मंजिल में थी। जिस कमरे की बालकनी में मरियाम खड़ा था, वो कोई जदीद टेक्सटाइल स्टाइल का सिटिंग एरिया था, जिसकी चारों दीवारें शीशे की थीं। और दरवाजा खोलकर अंदर आई, सांस फूला हुआ था। कमरे में खून के धब्बे अब भी थे। कत्ल का इल्जाम लगे या ना लगे, उस पे एविडेंस टेम्पर का केस जरूर बनेगा। वो बेहद संजीदगी से अपने इतराफ में देखते हुए कह रहा था, आप उस लड़की की मदद कर रहे हैं? वह हैरान होती एक एक दराज खोल कर दोबारा चेक कर रही थी। वहाँ सब मामूल के इस्तेमाल के सामान थे। मैं सिर्फ अपने शैतानी दिमाग को पुरसुकून कर रहा हूँ। मुझे वो इंसान चाहिए जिसने ये किया है। वो नहीं मिला तो सुकून नहीं आएगा मुझे। मरियम बालकनी में पंजों के बल बैठा फर्श को गौर से देख रहा था। जगह जगह जर्द कार्ड्स रखे थे, जिनके गिर्द सफेद दायरे थे, और कार्ड्स पे नंबर लिखे थे। ये नंबर्स फॉरेंसिक टीम ने सबूतों की निशानदेही के लिए लगाए थे। उसी पल उसकी नजरों ने बालकनी के फर्श को छूते शीशे के साथ उसका कोई सिल्वर सा पेंडेंट देखा। उसने खींच कर निकाला और आंखों के आगे किया। एक बेहद सादा और सस्ता सा हंस का पेंडेंट। उसे जीनिया के सम्मान में एक हिमिंग बर्ड का पेंडेंट भी मिला था। मेहंदी के शर्ट पे शाहीन के कफलिंग्स थे। ये देखो, शायद वो इजहार के लिए लाया था। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपको देने वाला था। वो पुलिस कर बोली, जैसे तुम सिगरेट के पैकेट देखकर खुश हो रही हो।
کہ یہ برانڈڈ سگریٹ میں تمہیں دینے والا ہوں، تمہیں لینے دوں گا؟ دراز سے اس کی جیب میں منتقل ہوتی سگریٹ دیکھ وہ طنز کر گیا، پینڈنٹ جیب میں ڈالا اور اپنا کندھا تھپک کر خود کو شاباش دی۔ جو مرد سستی چیزوں سے اظہار کرنے کی جرت رکھتا ہے اس کی محبت بہت قیمتی اور مہنگی ہے، اور جو لڑکی ان سستی چیزوں کو گلے میں ڈال کر گھومتی ہے وہ پیسے کے لیے قتل نہیں کرتی۔ تفتیش مکمل ہوئی، زینیہ حاکم بے گناہ ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، سنوبر امپورٹڈ سگریٹس کو حسرت سے دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ڈیفنس ریمانڈ کا چھٹا اور آخری روز تھا۔ وہ کرسی پہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، نقاہت سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھوں کے نیچے زخم کے نشان تھے اور جسم پہ ایسے لا تعداد نشان تھے۔ اس کے ہونٹ پٹری تھے، بال الجھ کر رہ گئے تھے، وہ کمزور ہو گئی تھی۔ وریام بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کوٹری میں آنے سے پہلے وہ جذبات باہر چھوڑ کر آیا تھا۔ تم اپنی آزادی خرید سکتی ہو، تم اگر قاتل نہیں ہو تو مجھے اس دہلیز پہ چھوڑ کر آؤ جس کے اندر مجھے کوئی قاتل ملے۔ میز پہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے آفر دی، بغیر کچھ کہے کرسی کی پر سر ٹکائے گہرے سانسیں رہی، وہاں گہرے نشان تھے۔ میں تمہیں آج ریلیف دے دوں گا رات کو، تمہارے پاس بہت وقت ہے، سوچو پھر بتاؤ، یہاں رہ کر مزید ذلیل ہونا ہے یا باہر باہر نکل کر اس انسان کو گدی سے پکڑنا ہے جو تمہیں یہاں لایا۔ وہ ابھی کچھ نہیں بولی۔ وریام نے گہری سانس اندر کھینچی، پیپر ویٹ میز پہ ایک طرف رکھا۔ زرد بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ دھندلا نظر آیا۔ ایک لڑکا تھا، وہ میوزیکل اسٹور پہ کام کرتا تھا، اسے میوزک سے بہت عشق تھا، جنون کی حد تک۔ ایک اور کیسٹ، ایک 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 گانا، ایک ایک غزل، اس کا کلاسیکل، ماڈرن، تاریخی، ہر طرح کا میوزک اسے یاد تھا۔ اس کی روح میوزک کے لیے تھی۔ وہ ماضی کی کتاب میں مٹی سے اٹے ہوئے کسی کتاب کے پنے کھول کر زخمی دل سے کوئی کہانی پڑھ رہا تھا۔ اسٹور کا مالک سب ٹھیک تھا، اس نے لڑکے کی 6 ماہ کی تنخواہ اسے نہیں دی، لیکن لڑکا اسٹور چھوڑ کر نہیں جا سکا کہ اسے لگتا تھا اس کا مالک اسے کہیں اور بھی سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ ایک جہنم کے بعد اس کے لیے دوسری جہنم ہوگی۔ وہ بہت ولنریبل ہو گیا تھا۔ اس نے خوف سے اس جگہ پہ ذلیل ہونا چنا کیونکہ باہر اس کے لیے ایک اور جہنم تھی۔ وہ کا توقف کیا۔ پھر ایک دن اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی۔ لڑکے نے اپنی تنخواہ سے کچھ حصہ مانگا، مالک نے پھر منع کر دیا اور کہیں چلا گیا۔ اسے لڑکے کو سزا دے کر بہت سکون آتا تھا۔ لڑکے کے چھوٹے بھائی ماں کو ہسپتال لے گئے، لیکن علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ اسے کسی بھی طرح اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ اس روز اسٹور پہ بیٹھ کر اس نے غور کیا، اسے چانس لینا تھا یا اسی جہنم میں مرنا تھا۔ اور پھر اس نے اسٹور سے آدھے سے زیادہ کیسٹس اٹھا کر ایک بیگ میں ڈالے۔ وہ یہ کام کرتے ہوئے رو رہا تھا کیونکہ وہ کیسٹس عام نہیں تھی، اور پھر اس نے ساری کیسٹس بازار میں جا کر بیچ دی۔ دینا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں اس پل بے حد مختلف تھی۔ وریام بیگ کوئی اور انسان تھا۔ مالی کو لگا تھا یہ تو ایک ناممکن حیرت ہوگی کہ میوزک کا عاشق یوں میوزک کو کوڑیوں کے دام بیچ دے، لیکن کئی بار اپنے بقا کے لیے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کسی نے سوچے بنا۔ جس جہنم کو ہم نے جہنم سمجھ کر وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کا سوچ لیا ہوتا ہے، وہاں سے ہاتھ پیر مار کر نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان امید پہ چلتا ہے۔ آخری جہنم یہاں نہیں ہے، پھر گیو اپ کیوں کرے اور اپنا ڈیفنس کیوں نہ کرے؟ چانس لینے پڑتے ہیں، کیا پتہ ہے جہنم کے بعد کوئی جنت ہو، اور اگر نہ بھی ہوئی تو کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں رکھے۔ خود پہ سب سے زیادہ حق ہمارا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ، وہ باتیں، زینیہ حاکم نواب کسی خواب سے جاگی تھی۔ تو کہہ کر وہاں رکا نہیں، پتہ نہیں چلا گیا۔ زینیہ نے اپنے جسم میں ایک نئی امید محسوس کی، کھانے کی وہ کوٹری اگلے کئی منٹ اس کی باتیں اپنے اندر جذب کرتی رہیں۔ وریام بیگ کے سرمئی گاڑی ایس پی آفس کے باہر آ کر رکی۔ وہ ہاتھ میں کاٹن لیے بوٹ سے دروازہ بند کرتا اندر آیا۔ 5 منٹ بعد وہ ایس پی آفس میں تھا۔ فاروقی صاحب اسے ملنے آئے تھے۔ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ کہاں پھر برخوردار، کیا خبر لائے ہو؟ اسے کاٹن سے سفید رنگ کا چورا نکال کر میز پہ رکھا اور ایس پی کو دیکھا۔ یہ ڈرگز ہے، لیکن اسلام آباد اور کراچی میں نہیں آئی ہے، اور اسے خریدنے کی استطاعت بہت کم لوگوں کی ہے۔ قاتل نے جہاں سے فائر کیا ہے یہ ہمیں اسی جگہ سے ملا ہے۔ لڑکی کا فون ریکارڈ، ملنا ملانا، دوست دشمن سب دیکھ لیے۔ ان سب میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایسے قاتل کو ہائر کروا سکے جو اتنی مہنگی ڈرگز استعمال کرتا ہو۔ کہتے ہوئے اس نے مہدی کے دوست جو ملک سے باہر اور ملکی تھے ان سے کال کی ایک لسٹ رکھی۔ لسٹ میں 3 نام انڈر لائن تھے۔ میں نے ان سے بات کی اور ان 3 لوگوں کو مہدی کے نکاح کا علم تھا، اور ان تینوں کا بیان ایک ہی ہے کہ مہدی کے منہ سے زینیہ کے لیے ہمیشہ توصیفی جملے سنے تھے۔ یہاں تک کہ اس کا دوست جو ٹریول ایجنٹ ہے اس نے بھی یہ بتایا کہ زینیہ نے لندن جانے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ مہدی کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی، وہ ایک خوددار لڑکی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے انداز میں سختی کھل گئی۔
ये कि ज़ीनिया हाकिम ने ना कातिल है ना शरीक कातिल है। तहम्मुल से एक लफ्ज़ अदा किया। और वो इतना पैसा जो खाती रही है वो बहन बनाकर खिलाया था कमबीर ने, बीवी बनाकर खर्च किया था। मरियम एक बार फिर उसी तहम्मुल से बोला, मर्द की ऐसी मोहब्बत होती है जिससे हवा हवास पे खर्च करता है वो। इस तरह तो हम ये कह दें कि शाहजहां की बीवी ने गन पॉइंट पे ताजमहल बनवाया था। किसी शोहर की बीवी पे पैसा खर्च करने पे बीवी पे कत्ल की दफा नहीं लगा सकते। तुम इस्तगासा की टीम हो, वकील सफाई नहीं। तुम वो ढूंढो जो हम चाहते हैं। वो लड़की कातिल है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट की बकायसी में है कि अगले 3 से 4 माह वो लड़की हमारी तहवील में रहे, बल्कि उस पर एविडेंस टेम्पर का केस बन सकता है। कातिलों के साथ उसका ताल्लुक बनाओ। उठाओ ये सब यहाँ से। नागवारी से कॉटन की जाने इशारा किया। वो लड़की है सर, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मरियम के अंदर में कुछ नहीं बता। एसपी साहब ने बाकायदा ठहरकर उसे देखा। उसकी जुल्फों के असेर हुए हो तो उसे अदालत ले जाने में 2 दिन बाकी हैं, और वो तुम्हारी तहवील में भी है। जो चाहे करो, लेकिन ये बकवास लेकर मत आना कि अदालत उसे रिहा कर दे। नाउ गेट आउट। मरियम ने सर को उस बात में हिलाया, सामान वापस कॉटन में डाले और सुर्ख चेहरे के साथ ऑफिस से पलट गया। एक फैसला था जो वो कर चुका था और बस अब उस पे कायम रहना था। रात गहरी थी और स्याह भी। सन्नाटे उसकी जान को आ रहे थे। ये तन्हाई उसे खौफजदा कर रही थी। मामलात उस नहज पे आ जाएंगे। वो मरा हुआ मर्द उसे इस तरह याद आएगा, ये कब सोचा था। लाउंज में तन्हा बैठा वो शख्स धुएं के मरगूले हवा में उड़ा रहा था। बैंगिंग लैंप के हल्की रोशनी उसके बाएं रुख पे पड़ रही थी। नवतन को याहट आई, फिर बूटों की चाप, फिर उसने अपने करीब किसी की मौजूदगी को महसूस किया। अब क्यों आ जाते हैं? अब तो हम दोस्त भी नहीं, ट्रेजेडी। हम दोनों के कई ताल्लुक निकलते हैं, दोस्ती ना सही दुश्मनी सही। वो कंधे उठाते हुए बोला, फिर गैस के साथ हाथ से सगार लेकर एस्ट्रे में बुझा दिया। खुराक ने क्रिस्टल मेज पे सफेद नमक जैसे ज़रात भी देखे, और गैस की आंखों का गुलाबी पन भी। उसे अफसोस हुआ, बेहद अफसोस। मलिका तुमसे मिलना चाहती है। कैसे इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। ओह बुराक हो, तुम अब भी उसकी सिफारिश चला रहे हो। मना नहीं कर सकता था, तुम्हारी तरह उससे भी कई ताल्लुकात निकलते हैं। किसी से नहीं मिलना, जाओ यहाँ से। उसने अपना वजूद सोफे की पीठ पे डाल दिया। सब हो खत्म हो सकता है लूसीफर, लेकिन हमारा ट्रियो नहीं। हम दोस्त थे यार। मलामत से मलामत थी। मैं तुम सबको दोस्त समझता रहा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पागल समझा, फायदा उठाया। मलिका मुझे बता सकती थी मेहदी और जीनिया के दरमियान क्या है। उसे बताना चाहिए था। तुम जीनिया, मेहदी, तुम सब एक जैसे हो थे, तुम सब। उसके लहजे में दिल को चीर देने वाला कर था। तुम खुद कौन हो, कैसे इंसान हो? तुम्हें पता भी है थाना एक औरत के लिए कैसा होता है? तुम उससे ऐसा इंतकाम कैसे ले सकते हो? इंतकाम के कोई एथिक्स नहीं होते। उसे बुलंदियां चाहिए थी, मैंने जिल्लत में उसे बुलंद से बुलंद मुकाम दिया है। उसे किसी मर्द का साथ चाहिए था थाने में। कचहरी में इतने मर्द हैं कि वो गिनती भूल जाएगी। वो चाहती थी लोग उसे याद रखें। अब हर कोई उसे याद रखेगा। घर की 4 दीवारी छोड़ बाजार उसने खुद चुना था। जरा खन लहजा बुरा तासुब से देख रहा था। तुम्हें देखकर कोई यकीन नहीं करेगा, तुम वही मर्द हो जो उसके लिए मरने और मारने को तैयार था। अब भी तैयार हूँ, लेकिन जो गलती उसने की है हिसाब तो देना पड़ेगा ना। मेरे अलावा वो खुद पे किसी और को इख्तियार कैसे दिया उसने? वो बड़बड़ाया। तुम पछताओगे। औरत जिल्लत नहीं भूलती, न देने वाले को तुम्हें माफ नहीं करेगी वो। उस मर्द को वो खो चुकी है जो उससे माफी मांगा करता था। अब ये काम सारी जिंदगी वही करेगी। वो सीधा हुआ। बुराक ने उसकी आंखों में वहशत देखी। अपनी हर गलती का इतराफ करेगी वो। उसकी उठी हुई गर्दन में तुम्हें झुका कर दिखाऊंगा मैं। उसकी बाकी की जिंदगी यहाँ मेरे कदमों में गुजरेगी। जुनून भी उसके सामने छोटा लफ्ज था। और इस सब के बाद क्या? वो कहाँ जाएगा, कभी सोचा है? उसका हर रास्ता मुझ पे आकर खत्म हुआ है, होता है। मैं उसे वापस अपने पास लाऊंगा, दुनिया के रहमो करम पे छोड़ूंगा। मोहब्बत है वो मेरी। तुम्हें लगता है मैं उसे कभी छोड़ सकता हूँ? बुरा कहना चाहता था मगर चुप रहा। वो अब उठ रहा था, मगर नशे की ज्यादती थी कि वो वापस सोफे पर गिर पड़ा। फिर हंसा अगले कई लम्हे हंसता रहा। बेख्तियार बिला वजह दीवानों की तरह बेबसी से उसकी आंखें गुलाबी से सुर्ख पड़ रही थी। बुराक ने उसे सहारा देकर उठाना चाहा। वो उसका हाथ झटकते हुए खुद उठ खड़ा हुआ। अंधेरे लाउंज से निकलकर वो अब राहदारियों से गुजर रहा था। कई बार वो गिरा, फिर उठा। हर कमरे, हर राहदारी में कहीं रुक कर वो उसे तलाश करता था, उसे पुकारता था, पुकार रहा था। उसका भाई जवाब नहीं दे रहा था। हर बार हर पुकार पे जब जवाब नहीं आता तो कैस का दिल हर दफा पहले की तरह दुख रहा था। अपने कमरे में जाने की बजाय वो मेहदी के कमरे में आया। बत्ती बुझी रहने दी। जीरो बल्कि रोज हल्की रोशनी में वो अलमारी की करीब आकर रुका।
اس کے کپڑے، جوتے، سویٹر، بوٹ، وہ ایک چیز کو دیکھتا رہا، دل میں کوئی میخیں گاڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا، اس کے گلے میں آنسوؤں کے گولے بن رہے تھے۔ دنیا کے سامنے وہ اداکاری ہوتی یا جھوٹ؟ آج یہاں کھڑے اس کے سامنے، اس کے کمرے میں اسے نہ دیکھ اسے پتا چلا تھا اس نے کیا کھویا ہے۔ اس نے مہدی نہیں، اس نے دنیا کھو دی تھی۔ اس نے بھائی نہیں، دل کا ایک حصہ کھو دیا تھا۔ کوئی اس کے لیے اس کا بازو نہیں بن سکتا تھا، کوئی کیس کا مہدی نہیں بن سکتا تھا، کوئی نائٹ میئر کا گرین باؤنڈ نہیں بن سکتا تھا۔ ساری دنیا ایک طرف، اس کا مہدی ایک طرف۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کا کرب دل کو چیر رہا تھا۔ کاش تم اس فریبی عورت کی باتوں میں نہ آئے ہوتے، کاش تم اپنے بھائی کو چنا ہوتا تم نے۔ وہ اس کے سویٹر کو سینے سے لگائے روتا جاتا اور کہے جاتا، تم نے میرا نقصان کر دیا، تم چلے گئے ہو اور اب مجھے لگ رہا ہے میں تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ تمہارے بغیر تمہیں کچھ نہیں، میں تمہیں کہاں سے واپس لاؤں؟ کوئی اس کی حالت دیکھتا تو کلیجہ منہ میں آ جاتا۔ طے زمان کمبی کے پاس دل تھا اور وہ دھڑکن کھو چکا تھا، دھڑکنا درد تھا اور وہ بازو کھو چکا تھا۔ دنیا تھی مگر رنگ کھو چکے تھے، مہدی نہیں تھا اور وہ دنیا کھو چکا تھا۔ میں تمہیں کہاں سے واپس لاؤں؟ تم نے مجھ سے کیا کیا چھین لیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ روتے ہوئے چیخ رہا تھا، بلند آواز میں گریا کر رہا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ چند لمحے بعد وہ مہدی کے بستر پہ تھا، اس کی چادر سر تک تانے ہوئے، اس کا تکیہ سینے سے لگائے ہوئے، اسی کی خوشبو آس پاس محسوس کرتے وہ آنکھیں موند گیا۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ مہدی اسے یاد آ رہا تھا، بے تحاشا، بے حد۔ وہ ساری زندگی یوں ہی یاد آئے گا، کیسے اسے نہیں بھول نہیں پائے گا۔ یہ وہ زخم تھے جو 14 سال پہلے لگنے والے زخموں سے زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ اسے کھو کر ساری عمر کا خسارہ تھی۔ آخری ملاقات۔ سلادار دروازے کے پاس کھڑی شیزل سمسن بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ اس نے 1.5 سال گزارا تھا، یہ وہ بھی نہیں تھی جس سے وہ چند روز پہلے ملی تھی، یہ کوئی اور تھی جسے پہچاننے سے وہ انکاری تھی۔ یہ اس صبح کا ذکر کہ جب اسے عدالت لے کر جایا جا رہا تھا اور بہت زیادہ کوششوں کے بعد بالآخر اس سے ملنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، مجھے ایک بار تم سے ملنے دیا جائے، لیکن کوئی مجھے تم سے ملنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ میں تمہاری فیملی نہیں ہوں۔ سلاخوں کے پار اسے زینیا کے ہاتھ تھامنے چاہے، وہ ہاتھ سلاخوں سے ہٹا گئی۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار، میں آج ہر صورت کیسے ملنے کی کوشش کروں گی؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ مجھے تو اب تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ مہدی نہیں رہا جب اس نے براق کی تصاویر مجھے بھیجی تھی تب۔ زینیا حاکم نواب ایک خواب سے جاگی تھی۔ اس نے شیزل کو دیکھا، اس کا ذہن ایک اور نہج پہ گیا اور وہ سانس نہیں لے سکی۔ وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے بھول گئی، میں کیسے بھول گئی؟ غیر یقینی سے بدقت بول پائی، کیا ہوا؟ تم کیا بولی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے وریام سے ملنا ہے، پلیز۔ عدالت جانے سے پہلے مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ یہیں کہیں باہر ہوگا، تم اسے بلاوا بھیجو پلیز۔ اس کا مجھ سے 36 کا آنکڑا ہے، اتنے دل ملنے بھی تو نہیں اس نے دیا۔ تمہیں کیا کرنا کام ہے مجھے بتاؤ۔ تم اسے جا کر کہو لڑکے نے کیسٹس بیچ کر بالکل ٹھیک کیا ہے، بقا ہر چیز پہ بھاری ہے۔ وہ تیز سے کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں روشنیاں تھیں۔ شیزل الجھ کر دیکھتی رہی، مگر وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے پلٹ کر واپس فریام کے آفس تک آئی۔ وہ عدالت جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تھانے کے باہر ایک رش تھا جس کا شور یہاں تک آ رہا تھا۔ وہ اس کے آفس کے دروازے پہ رکی۔ زینیا کو تم سے بات کرنی ہے، 2 منٹ اس کی بات سن لو۔ تمہاری زینیا کے باپ نے مجھے نوکر رکھا ہے، یا تم نے مل لیا نا، اب جاؤ اپنا کام کرو۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم مجھے اس طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہو، جیسے میں کوئی کرمنل ہوں؟ نہ تم مجھے ملنے دیتے ہو، میں بلکہ ویٹ تم مجھ سے وہی بدلہ نکال رہے ہو کہ اس دن آفس میں جو کچھ ہوا۔ میں دن میں 1000 بدتمیز اور بدلحاظ عورتوں سے ٹکراتا ہوں، اگر تم ان میں سے ایک ہو تو مجھے یاد ہے۔ وہ ابھی سرمئی رنگ کے کاٹن میں سامان بھر رہا تھا، شیزل کی طرف سے مکمل بے نیاز۔ میں بھی دن میں کئی بھک منگوں سے ملتی ہوں، اگر تم ان میں سے ایک تھے تو مجھے یاد ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ بازو سینے پہ باندھے تندہی سے پوچھا۔ کیونکہ تم کیس کمبیر کی دوست پہلے ہو، قاتل مقتول ملزم، تمہارا ہر ایک سے تعلق ہے، ہر ایک سے ہمدردی، مل کر میرا وقت برباد کرواؤ گی اور کچھ نہیں۔ وہ کوف سے کہہ رہا تھا، شیزل نے ضبط کیا۔ وہ کہہ رہی تھی لڑکے نے کیسٹس بیچ کر درست کیا، بقا کے لیے کچھ بھی۔ فائلز کا پلندہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے بچا۔ وہ تیزی سے مڑا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ کمرہ تفتیش میں واپس آتے ہوئے ایک مختلف چہرے سے ملا۔ وہ لڑکی جسے 7 روز کا ریمانڈ بھی نہیں توڑ سکا تھا، وہ زینیا حاکم تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، گردن اٹھی ہوئی تھی، وہ نہیں ٹوٹی تھی، وہ نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ کئی بار بقا کا راستہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہنچ نہیں سکتی۔ تم نے صحیح کہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہے۔ میں خوش ہوں تم نے وہ راستہ ڈھونڈ لیا۔ اسے دیکھتے ہوئے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گردن جھکائے ہنس پڑا۔
زینیا بھی اس کے ساتھ ہنسی تھی۔ اگلے چند گھنٹے مختلف کارروائیوں میں گزرے۔ ان دونوں کے درمیان جو بات ہوئی وہ قصہ پھر سے ہی۔ کوئی 3 گھنٹے بعد پولیس موبائل عدالت کی طرف روانہ ہوئی۔ آگے پیچھے 3 سے 4 پولیس کی اور گاڑیاں تھیں، بھاری نفری اور اسلحے سے لیس گاڑیاں۔ گاڑی عدالت کی طرف روانہ تھی۔ جب وقار کا فون بجا، اسے موبائل کان سے لگایا، سامنے کسی نے کسی کی بات سنی اور اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ وائرلیس پہ فوراً وریام سے رابطہ کیا۔ وریام، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ذلت اور پریشانی کا عالم میں کہہ رہا تھا۔ مقتول کے فینس کا ایک جمع غفیر عدالت کے راستے میں کھڑا ہے اور وہ مشتعل ہے۔ اگر وہاں سے گئے تو مصیبت ہو سکتی ہے، راستہ بدل دیتے ہیں۔ ایک دھم کا کام نہیں ہو سکا تم سے، راستہ کلیئر کروانے کو بولا تھا نا؟ وہ فون پہ جھنجھلایا، پھر ماتے کا مسئلہ ہے۔ ایسا کرو، تم راستہ بدل کر جاؤ، باقی ساری گاڑیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، سنوبر اور ملزمہ میرے ساتھ جاؤ، جاؤ راستہ بدلو۔ جیسے فلم میں ڈرون سے ریکارڈ کیے کیمرے کے کسی منظر سے دیکھو تو 4 گاڑیاں اپنا راستہ بدل رہی تھی۔ ویام اگلی نشست سے اتر کر پچھلی نشستوں کی طرف آیا۔ سنوبر نے گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا۔ زینیا حکیم کے چہرے سے کالا کپڑا ہٹایا گیا، تب اس کے لیے منظر کچھ واضح ہوا۔ وریام انگلیوں سے پستول گھماتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب بھی آنکھیں چپک چپک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سن کے دماغ کو اشارہ دے کر تم اپنی آزادی کما چکی ہو؟ مطلب؟ بول جی، بھاگ جاؤ، عدالت جو تمہارے ساتھ کرے گی وہ سہ نہیں پاؤ گی، نہ تم، نہ میرا ضمیر، نہ تمہارا خاندان۔ میں کہیں نہیں بھاگوں گی، میں قاتلہ نہیں ہوں۔ تم اب بھی مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ میں نے میں نے نہیں مارا۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ آج کل اسے ہر مرد سے ہی خوف آتا تھا۔ میرا پھر ٹرائل ہوگا، میں اب باہر آ جاؤں گا اور تم اگلے 3 سے 4 سال تک جیل میں سڑتی رہو گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، چپ چاپ بات سنو میری، سختی سے کہتے ہوئے آگے آیا۔ آج عدالت میں بتاؤں گا مجھے تمہارے خلاف ثبوت نہیں ملے، لیکن مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ تم قتل کے چند منٹ بعد لاش کے بہت قریب تھی اور یہاں استغاثہ کو ملا ایویڈنس ٹیمپر کا کیس۔ مہدی نے تمہارے لیے بہت پیسہ خرچ کروایا ہے اور یہاں تم پہ دفعہ لگے گی کہ تم مقتول کو مختلف طریقوں سے دھمکاتی رہی اور وہ تمہارا منہ بند کرنے کے لیے پیسے دیتا رہا۔ یہ تو صرف میں بتا رہا ہوں، استغاثہ تم پہ ایسے ایسے مقدمے لگائے گا جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ تمہارا کوئی کردار نہیں بچے گا، تم پوری طرح تباہ ہو جاؤ گی، کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جیل، تم نے جیل دیکھی ہے، وہاں کوئی جنس نہیں ہوتی، وہاں نیا آنے والا ہر قیدی سامان ہوتا ہے جسے ہر طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تم تباہ ہو جاؤ گی اور بھاگ کر چھپ کر کیا ملے گا؟ قاتلہ کا لیبل۔ کون ہے یہ لیبل دینے والا؟ دنیا نا۔ وہ تب نہیں آئی جب تم 7 دن اس کوٹری میں مار کھاتی رہی، سڑتی رہی، جب عدالت میں کیس نے تم پہ گھٹیا الزامات لگائے۔ اس کے گلے میں کچھ چھٹکا تھا۔ کئی بار بقا کا وقت طے ہوتا ہے۔ لڑکے نے اس میوزیکل سٹور سے نکلنے میں دیر کرتی تھی، اس کی ماں مر گئی تھی، وہ اگر وقت پہ ہمت کر لیتا تو اس کی ماں بچ سکتی تھی۔ تمہارا کریئر، تم کیا کرو گے؟ ہمارے بے بسی کے وہ رونے لگی تھی، اس کا گلا بھاری ہو رہا تھا، سارا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ میرے کریئر کو کچھ نہیں ہوگا، مجھ جیسا جینیس آدمی ڈپارٹمنٹ کی مجبوری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زینیا نہیں ہنس سکی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں جا ہی نہیں، میں جا ہی کہاں سکتی ہوں؟ اسے اپنا سانس بند ہوتے محسوس ہو رہا تھا۔ کراچی لوہوں کا سمندر ہے وہاں، میں تمہیں شہر سے باہر چھوڑ کر آؤں گا۔ تمہارا بھائی، تمہارے چچا اور تمہارے دادا وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بشر سے بات ہوئی ہے میری، وہ تمہیں کراچی لے جائے گا، پولیس انہیں ڈھونڈنے تمہارے آبائی گاؤں جائے گی۔ کچھ وقت بعد جب اصل قاتل مل جائے گا تب تم سامنے آ جانا، اوکے؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اپنا کریئر ختم کر رہے ہو؟ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے تک دیکھتا رہا، کہنے کو الفاظ غائب ہوئے تھے۔ اس نہروں والی آنکھوں والی لڑکی میں بس ایک مظلوم لڑکی دیکھ رہا تھا۔ مردوں کا معاشرہ ہے، غلط مرد کو صحیح مرد نہیں روکے گا تو حساب خراب ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر کہیں سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ کہہ کر ایک بار ہنس پڑا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلند آواز میں بچوں کی طرح ہو رہی تھی۔ وہ 7 دن کے بلوس آزادی کی قیمت نہ سمجھ پاتی، مگر اب اسے جدوجہد کرنی تھی۔ وہ ایک جہنم میں نہیں رہ سکتی تھی، اسے اپنی زندگی پہ سمجھوتا نہیں کرنا تھا۔ وریام اب اپنی جیب سے ایک سلور رنگ کی چین نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ دینا نے گردن اٹھا کر دیکھا اور ساکت رہ گئے۔ وہ سفید ہنس اور کھونسلا، وہ گھر تھا، ایک خوبصورت گھر۔ زینیا نے ہتھیلی پھیلائی اور وریام نے وہ چین اور ہنس اسے تھمایا۔ گھر، وہ بس ایک گھر تھا، زینیا اور مہدی کا گھر۔ شاید وہ تمہیں یہ دینا چاہتا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ وہ اکیلی تھی اور اس کے پاس وہ نہیں تھا جو اس کے گرد بازو پھیلا کر کہتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دیتا تھا، جو اسے سردی میں حرارت دیتا تھا۔ جو آدمی رات کو بیچ سڑک پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، جو اس کا رہبر تھا، اسے راستہ دکھاتا تھا، اس کی ہمت بندھاتا تھا۔ کئی دفعہ ہم لوگ نہیں کھوتے، کئی دفعہ ہم سے زندگی کھو جاتی ہے۔ زینیا حاکم کی زندگی سے زندگی کھوئی تھی۔ تو پینڈنٹ کو لبوں سے لگائے، آنکھیں موند گئی، آنسو بھر بھر بہہ رہے تھے۔ وہ یاد آ رہا تھا، وہ ہمیشہ یاد آتا تھا۔
चंद लम्हे बाद उसने अपनी गाड़ी के सामने एक गाड़ी रुकते हुए देखी। उसने सवाली नजरों से वरियाम को देखा। वो कंधे उचकाते हुए गाड़ी से उतरा। चेंज ऑफ प्लान, शहर से बाहर अब तुम्हें तुम्हारा भाई लेकर जाएगा, चलो उतरो। वो सामने उसके सामने खड़ा हाथ उसके आगे फैला गया। जीनिया ने उसका हाथ नजरअंदाज किया और खुद नीचे उतराई। बशर गाड़ी से बाहर आया। उसका चेहरा हर किस्म के तासुर से खाली था। वो करीब आया। वरियाम ने अपनी पिस्तौल को चूमा, फिर उसकी तरफ बढ़ाया। प्लान बशर ने उसकी पिस्तौल अपने हाथ में ली और पूरी कुव्वत से घुमाकर 3 से 4 ज़रबे उसके चेहरे पे दे मारी। वो कराता हाथ घुटनों पे रखता, झुककर दर्द बर्दाश्त कर जाता। खून की लकीर उसके माथे से निकलकर उसके चेहरे पे बह रही थी। चंद लम्हों बाद बशर उससे हाथ मिला रहा था। जीनिया बस तशक्कुर से उसे देखती रही। बशर वापस उस तक आया। उसे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने निगाहें फेर कर अपने दाएं बाएं देखा। ये शहर, उसके लोग, उससे इस्तवार ताल्लुक, वो सब छोड़कर जा रही थी। वो गाड़ी के पिछले शीशे से वरियाम को देख रही थी। म्यूजिक ने लड़के से शायद देर हो गई थी, मगर उसने किसी को देर करने से बचा लिया था। फी अमान अल्लाह। पेंडेंट मुट्ठी में दबोचे उसने किसी को गायबाना अलविदा कहा था और फिर उसे जाना पड़ा। शायद उस शहर में दोबारा आना उसका मुकद्दर था, शायद नहीं। वो उसे छोड़कर जा रही थी। कोई उससे पूछता उसके दिल पे क्या गुजरी थी। चंद घंटे बाद जंगल में आग कैसे फैल जाती है, ये आज पूरे मुल्क को पता चला था। न्यूज़ चैनल पे बार बार एक ही पट्टी चल रही थी। हैदी गंभीर के कत्ल में नामजद मुलजिमा जिनी हाकिम पुलिस मोबाइल से फरार। पुलिस का कहना है कि मुश्तइल आवाम से बचने के लिए उन्होंने अलग रास्ता इख्तियार कर लिया था और मुलजिम के घर वालों ने, जो कि कबायली लोग थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया और मुलजिमा को लेकर रवाना। अदालती कमरे में पहली नशिस्त पे बैठे गैस गंभीर के कान के पास झुककर लुकमान ने कुछ कहा था। उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मातूम हुए। हाथ लरस गए और टांगों से जैसे जमीन निकल गई। उसके दिल की धड़कन मामूल से तेज हुई, मगर बज़ाहिर उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया। वैसे ही बैठा रहा जैसे बैठा था। हाँ, बस उसका चेहरा लठे की मानंद सफेद पड़ा था। वकील और पुलिस को घर, कुत्ते, जज साहिबान की आवाज उसकी समातें प्रोसेस नहीं कर पाई थी। वो धीरे से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ तरस रहे थे। टाई की नॉट खोलते वो गाड़ी तक आया। सीने को मसला पे स्टोरेज बॉक्स में पड़ी एक डिबिया से 2 गोलियां निकाल कर खाई। सर को सीट की पुश पे टिका दिया। चंद लंबे गहरे सांस लेकर वो खुद को पुरसुकून किया। फिर आंखें खोलकर गुलाबी पड़ती आंखों पे से अपने साथ बैठी महजबीन को देखा। मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। वो कहाँ है, किसके साथ है, सब चाहिए। मुझसे भाग नहीं सकती वो अगर मुझसे दूर गई तो सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। महजबीन ने बगौर उसका चेहरा देखा। वो सफेद पड़ रहा था। क्यों चाहिए? उसे तुम्हारी दी हुई सजा झेली बहती अब नहीं है। वो उसके पास नहीं जा सकती। करियर, इज्जत, घर कुछ नहीं है उसके पास। अब वो चली गई। अब वो तुम्हें क्यों चाहिए? प्यास गंभीर की रंगत फीकी पड़ी। गले में गिरती हुई दिल, हाँ, उसके दिल को कुछ हो रहा था। मुझे नहीं पता, धीरे से बोला। मुझे कुछ नहीं पता सिवाय उसके कि वो मेरी आंखों के सामने रहे, चाहे जिस हालत में भी। ऐसा जुनून, ऐसी दीवानगी अच्छी नहीं होती। कैस बर्बाद कर दोगे तुम सब कुछ। फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसे मेरे पास आना है, किसी सूरत भी। आंखें बंद करनी, लब भैंच गए, सीने में जैसे जकड़ जल रहे हों। उसका हल खुश हो रहा था। जीनिया हाकिम अगर चली गई तो पीछे महज खसारे थे। वो बस उसके से देख कर रह गई। एंड ऑफ द डे उसे उसके पास नहीं आना था। आंसुओं का एक फंदा था जो उसके गले और दिल में अटक कर रह गया था। उसने आंखें बंद करके खोली, फिर कैस को नहीं देखा। वह मुख्तलिफ नंबर्स मिला रही थी। उसकी आंखों में हज़न था। जिससे मोहब्बत करो, उसे किसी और से मोहब्बत करते देखना एक मुश्किल काम होता है। उसके लिए भी मुश्किल था। दूसरी तरफ रावलपिंडी के एक रिहायशी इलाके में एक पुरतश बंगले के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी। आलिम नवाब अपने हम उम्र आदमी के साथ खड़े थे। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा हक साहब। इस मुसीबत की घड़ी में आपने हमारा साथ न दिया होता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। जिन गाड़ियों से आलिम और उनके बाकी लोग इस्लामाबाद से निकले थे, यकीनन वो सीसीटीवी की नज़र में आ गए होंगे। इसलिए वो उन गाड़ियों को यहीं टिड्डी में छोड़कर पुलिस की नज़र से बचने के लिए अपने किसी दोस्त की गाड़ियां लेकर जा रहे थे। आपसे दोस्ती का ताल्लुक है और दोस्त मुसीबत के वक्त ही काम आते हैं। उन्होंने आलिम के हाथों पे अपना दबाव बढ़ाया। पिंडी से आगे और अगले कई शहरों में पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आप सुकून से जाएं। इज्जत सबकी सांची होती है। गाड़ियां दोबारा अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। बशर, बेगम, आलिम और हाकिम एक ही गाड़ी में थे। लंबी लैंड क्रूज जिससे बशर ड्राइव कर रहा था। अगली नशिस्त पे आलम थे, पिछली पे बेगम, हाकिम और सीनिया। बाकी गाड़ियों के आगे बाकी गाड़ियां आगे और पीछे थी। खानदान अगर अब्दुल्ला का ऊंचा था तो सीनिया हाकिम भी किसी गिरे पड़े खानदान से नहीं थी। आज कैस को मालूम हो जाना चाहिए था। वो जो जिल्लत से उसे कैद करवा चुका था, वो इतने ठाठ से शहर छोड़कर जा रही थी। शीशे के पार सड़क को देखते आलिम की आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थी। इस्लामाबाद के जिस घर को उन्होंने दोस्त का घर बताया, वो बुराक हनीफ का घर था। वो गाड़ियां वो
नौकर चाकर, वो ठाठ, वो पानी की तरह बहता हुआ पैसा, ये सब उनके लिए नया नहीं था, लेकिन उन्हें ये भी अपने लिए चाहिए था। फ़िरौन को अपनी सल्तनत में इज़ाफ़ा चाहिए था। पुराने वक़्तों की बात है बशर। सड़क को देखते हुए वो बहुत धीमे लहजे में कह रहे थे, एक आदमी था, उसे किसी लड़की को किसी घर की लड़की भगाई थी, मगर जहाँ वो उसे लेकर जाना चाहता था वो सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास गया और उससे एक ऊँटनी माँगी। दोस्त रज़ामंद हो गया। उसने ऊँटनी देने की बजाय साथ एक नसीहत की कि ये ऊँटनी जब तक चलती है तब तक चलती रहेगी, मगर एक बार एक जगह बैठ गई तो दोबारा कई कई घंटे नहीं रुकती। और ये उसकी फितरत है। उसकी नानी, उसकी माँ, उन दोनों में भी यही खामी थी। आदमी ने शुक्रिया के साथ ऊँटनी कबूल कर ली और लड़की को साथ लिए अपने सफ़र पे रवाना हो गया। बीच रास्ते में उन्होंने एक जगह क़याम किया, ऊँटनी बैठ गई। चंद मिनटों के बाद जब वो मर्द वापस आया तो ऊँटनी ने उठने के लिए सुरजंटी दिखा दी। आदमी देख सकता था कि जिस लड़की को वो भगा कर लाया था उसका ख़ानदान, वो लोग उसके अब करीब आते जा रहे थे। उसे छड़ी मार मार कर ऊँटनी को बेहाल कर दिया, मगर वो टस से मस न हुई। वो उस लम्हे शदीद परेशानी का शिकार रहा, यहाँ तक कि लड़की के ख़ानदान ने उसे धर लिया। आंखें मूंदे बेतासुर लहजे में बात करते हुए वो जंगल के किसी सफाक जानवर की याद दिलाते थे, जो कम अज़ कम इंसान ही हो सकते थे। लड़की के ख़ानदान के मर्दों ने जब उस मर्द को धर लिया तो उसने आखिरी ख्वाहिश का इज़हार किया। उससे जब उसकी ख्वाहिश पूछी गई तब उसने एक अजीब सी ख्वाहिश की। उसने क्या ख्वाहिश की होगी ज़ेकम? ज़ेकम बुरी तरह चौंक गया, जिस जंदम में उलझी हुई नज़रों से उन्हें देखता रहा। शायद उसने रहम की दरख्वास्त की होगी। वो दिक्कत बोला। उसने आखिरी ख्वाहिश ये ज़ाहिर की कि उसे आज़ाद किया जाए, ताकि वो पहले गोली इस ऊँटनी को मार सके और दूसरी गोली अपने साथ लाई हुई इस लड़की को। जानते हो वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो चंद लम्हे चुपचाप रहे, फिर खुद ही कहने लगे, औरत नस्लें बनाती है और बिगाड़ती भी है। एक ऊँटनी जिसकी नानी और दादी में खामी थी, वो तीसरी नस्ल तक गई। वो और एक औरत जिससे मैं भगा कर ले जा रहा हूँ, जिसमें इज़्ज़त और गैरत का पास नहीं है, जो बाप भाइयों की सगी नहीं, वो आगे मेरे और मेरी औलाद की भी सगी क्या होगी? औरत की जुर्रत और बेहयाई विरासत और वबा की तरह फैलती है। वबाएँ सफाहती से मिट जानी चाहिए और विरासत? किसी को विरासत में बेहयाई नहीं मिलनी चाहिए। वो अटल फैसला था, कोई कहानी नहीं। आंखें मूंदे सोती हुई लड़की को नहीं था उसके लिए क्या क्या तैयार किया जा रहा था। वो कहना चाह रहे थे, वहाँ मौजूद हर मर्द समझ चुका था, बशर, हाकिम, सेगम। उन तीनों के चेहरे पे खामोशी थी। 7 रोज़ा ज़िल्लत को वो अगली 7 नस्लों में शामिल होते हुए नहीं देख सकते थे। उस ज़िल्लत को अब मज़ीद गले का हार वो नहीं बना सकते थे। कराची पहुँच कर देखते हैं। हाकिम नवाब का अंदाज़ मुबहम था। इस गाड़ी में बैठे हर मर्द के लिए यही सबसे मुनासिब फ़ैसला था। बरसों से यही तो चला आ रहा था। गैरत के नाम पे कुछ भी। 2 रोज़ बाद उन दो दोन उन 2 दिनों ने इस्लामाबाद का सुकून मुंतशिर करके रख दिया था। मुल्क में जगह-जगह रैलियाँ निकाली जा रही थीं। बरतानवी शहरी होने के नाते मल्लिका के मुल्क में वासी उसके रिश्तेदारों की तरफ से भी अच्छा खासा ज़ोर दिया जा रहा था। मुल्की और गैर मुल्की इन्फ्लुएंसर्स और स्पीकर्स अपनी करोड़ों की फॉलोइंग को दुगना करने के लिए सब्ज़ आँखों वाले उस मर्द के कत्ल की मसम्मत करते नज़र आ रहे थे। मुख्तलिफ हैशटैग्स, मुख्तलिफ कैप्शंस के साथ उसकी वीडियोज़ और तस्वीर ट्रेंड कर रही थी। दुनिया में जो रहकर जो नहीं मिलता, दुनिया से जाकर मिल जाता है। कराची के इलाका कुरंगी टाउन में बना वो ट्रिपल स्टोरी घर आलिम नवाब और उनके घर वालों के लिए किसी दरबे से कम नहीं था। वो हवेली के ठाठ, वो नरम पलंग, लंबे रकबे पे फैले सेहन, यहाँ वहाँ वैसा कुछ नहीं था। कबायली इलाकों में जब 2 खानदानों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो अव्वल जिरगे बैठते हैं और अगर जिरगे की बात एक हरीफ ने ना मानी तो दूसरा हरीफ उस पर चढ़ाई करता है और जिरगे के तमाम अफराद दूसरे फरीक का साथ देते हैं, क्योंकि पहले ने हुक्मतुल्ली की होती है। आलिम नवाब ने कबायली रिवाज के मुताबिक जिरगे के फैसले को नहीं माना था। ऐसी सूरत में अगर उनके खानदान का कोई फर्द पीछे रह जाता तो अब्दुल्ला उनसे अपना इंतकाम ले सकता था। लिहाजा वो सबको यही ले आए। कबायली इलाकों में उसे बुज़दिली समझा जाता था। वो 2 दिन से कमरे में बंद थी। कोई उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उसकी शक्ल देखने का रवादा नहीं था। हाँ, अलबत्ता चचा और दादा ने उस पे हाथ ज़रूर उठाया था। उसे ताने दिए और पूरे घर के सामने ऐसे-ऐसे अल्फाज़ कहे जिन पे वो गर्दन तक नहीं उठा सकी थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब उसकी माँ के तानों में एक का इज़ाफ़ा होता है, जब उसकी बहन के किरदार को उसके किरदार की तरह समझा जाता है। अगर कोई जहन्नुम थी, तो वो यही थी। उसके अलावा कोई और जहन्नुम नहीं हो सकती थी। ज़हनी अज़ियत, जिस्मानी अज़ियत, बेरुखी और फिटकार इंसान को मार देते हैं, वो भी मर रही थी। उसकी चंद एक गलतियों ने उसे कैसी जहन्नुम में लाकर पटक दिया था।